آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت 260ویں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے۔ ISPR کے مطابق کور کمانڈرز نے اتفاق کیا کہ معیشت کی بحالی کے حکومتی اقدامات میں ہر ممکن معاونت فراہم کی جائے گی۔ آرمی چیف نے اپنے خطاب میں کہا کہ ذخیرہ اندوزی، اسمگلنگ، مافیاز اور کارٹلز کے خلاف کارروائیوں کو مزید تقویت دی جائے گی۔ ان کارروائیوں کے ذریعے معیشت کو منفی اثرات سے نجات دلائی جا سکے گی۔ ISPR کے مطابق کور کمانڈرز نے غزہ میں اسرائیل کے طاقت کے استعمال سے معصوم شہریوں کے جانی نقصان پر اظہار تشویش کیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ فلسطین کے سرزمین پر غیر قانونی قبضے کے خاتمے کے لیے اصولی موقف کی حمایت جاری رکھیں گے۔ مسلمانوں کے مقدس مقامات پر غیر قانونی قبضے کے خاتمے کے لیے اصولی موقف کی حمایت جاری رکھی جائے گی۔ کور کمانڈرز کانفرنس نے غیر قانونی تارکین وطن کو واپس بھیجنے کے حکومتی فیصلے کی مکمل حمایت کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ آرمی چیف نے غیر قانونی تارکین وطن کی باعزت اور محفوظ واپسی یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب نے، اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راشد ولی صاحب، آپ کی طرف آئیں گے۔ سب سے پہلے یہ اعلامیہ ہمارے سامنے ہے، اس کے کچھ اہم نکات ہیں۔ اس کور کمانڈرز کانفرنس میں غیر قانونی تارکین وطن کو بے دخل کرنے کے حکومتی فیصلے پر عمل درآمد پر یقینی بنانے کے عزم کا اظہار کیا گیا ہے، تو موجودہ حالات میں آپ اس کی اہمیت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، یہ فیصلہ کچھ عرصہ پہلے لیا گیا تھا حکومت کی طرف سے، اور اس کو فوج کی مکمل تائید حاصل تھی، اور اس فیصلے کے مطابق جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں جو افغانستان سے ہیں اور جو انلیگل کرمنل ایکٹیویٹیز میں ادھر مصروف ہیں، ان کی وجہ سے ہمارا جو ایک پورا ایکو سسٹم بنا ہوا ہے کرائم کا، جس میں ایکسٹورشن ہے، جس میں اسمگلنگ ہے، جس میں دہشت گردی سے ان کی کڑیاں ملتی ہیں، تو وہ اس انلیگل اسپیکٹرم کو ہٹ کرنا ہے اور ان کی جو واپسی ہے اس کو ریگولیٹ کرنا ہے جو مروجہ قوانین ہیں انٹرنیشنل لاء کے مطابق۔ تو وہ ایک ڈیڈ لائن دی گئی ہے 1 نومبر کی، اور اس میں اس قسم کے جب ایپیکس فورم سے اس چیز کا اعادہ ہوتا ہے تو ایک واشگاف میسج جاتا ہے، اور جو ہمارے جو سویلین ادارے ہیں، جس میں کسٹمز ہے، جس میں امیگریشن ہے، جس میں ہماری جو پولیس ہیں، ان کے لیے بڑی تقویت کا یہ باعث ہوتا ہے، اور اس کا ایک کلیئر میسج ہے کہ کسی قسم کا اس میں ابہام ایمبیولنس نہیں ہوگی، اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ وہ جو انلیگل جو کیٹیگریز ہیں اس میں تو 3-4 کیٹیگریز ہیں، جو کچھ لوگ یہاں پہ آئے جنہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کرایا، کچھ نے افغان سٹیزن سرٹیفکیٹ لیا، پھر یٹ انادر کیٹیگری ہے جو 2021 کے بعد آئی۔ یہ بڑے واضح طور پر اس کا ڈیٹا بھی موجود ہے، اس ڈیٹا کے مطابق ہی۔ وقار صاحب، آپ یہ کہیے گا، کور کمانڈرز کانفرنس میں معیشت کی بحالی کے حکومتی اقدامات میں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی گئی ہے، اور فلسطین کے معاملے پر بھی واضح اس وقت موقف پیش کیا۔ جی، آئی تھنک یہ 3-4 چیزیں ہیں اس میں۔ آئی تھنک فلسطین پہ پہلے بات کر لیتے ہیں۔ اس میں جو پاکستانی عوام کی خواہشات ہیں یا ان کی جو سپورٹ رہی ہے، مورل سپورٹ فار پیلسٹینینز، اس کا اظہار تھا۔ اور سگنیفیکنٹ اس لیے کہ کل اس OSCE کا اجلاس بھی ہو رہا ہے جس کے اندر اس کے اوپر میجر ڈیسیژنز ہونے ہیں۔ سو آئی تھنک فرام دس فورم تھنک کمنگ ان سپورٹ آف پیلسٹین از ویری سگنیفیکنٹ۔ اس کی ضرورت بھی ہے۔ تو دنیا پوری ڈیوائڈ ہو چکی ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں ویسٹرن بلاک اور انڈیا جو ہے آلموسٹ ایک طرف ہو گئے ہیں، اور باقی جو ہے وہ اسلامک ورلڈ، کسی حد تک رشیا، افریقہ، کچھ ممالک اور آئی وڈ سے چائنا کا ایک نیوٹرل سٹانس ہے۔ تو اس سے ضرورت ہے، کیونکہ فلسطینی جو ہے آئی تھنک جتنا وہ فیس کر رہے ہیں آپریشن، پوری ایک وار ان کے اوپر امپوز کی گئی ہے، ان کی سپورٹ میں کور کمانڈر کانفرنس سے یہ اسٹیٹمنٹ آنا آئی تھنک ضرورت بھی ہے، سگنیفیکنٹ بھی ہے، بیکاز اس وقت ان کو ہر لحاظ سے مورل سپورٹ کی بھی ضرورت ہے۔ الٹیمیٹلی دیکھ رہے ہیں کہ OSCE کے اندر ڈیسیژنز کیا ہوتے ہیں، کیا یہ صرف لیٹس سے انفارمیشن ڈومین میں رہتا ہے پبلکلی، یا اس کے آگے آپ اکنامک لیٹس سے بائیک آؤٹ کی طرف جاتے ہیں، یا ڈپلومیٹک پریشر کتنا ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک ڈیفینیٹلی کور کمانڈر کانفرنس کے فورم سے یہ آنا از ویری سگنیفیکنٹ۔ ایک اسٹرانگ آواز اور میسج آنا بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔